بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں کاشف تنویر اور ڈیٹ میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت طور پر پہنچ سکے۔ چلیں اسٹریٹ میں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ ایک یونیک ٹاپک کو لے کر۔ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دی کولڈ وار، 1946 سے 1991 تک۔ اچھا، کولڈ وار ایک ایسا ٹاپک تھا جو کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو سٹوری ٹائپ کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس کو اسٹوڈنٹس اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اس کے بعد آپ کو ذرا میں اس کی ریڈنگ بھی کروا دوں گا۔ اچھا، کولڈ وار آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ یہ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ کن کن کے درمیان میں سٹارٹ ہوئی؟ دو سپر پاور کنٹریز تھی، آپ کہہ سکتے ہیں یو ایس اے اینڈ یو ایس ایس آر۔ آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ یہ دو کنٹریز تھے جو کہ سامنے آئے، ابھر کر سامنے آئے۔ اب یہ دونوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اپنی سپرمیسی کو ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ یو ایس اے کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے وہ سپر پاور بن جائے ورلڈ وار سیکنڈ، اینڈ یو ایس ایس آر کی کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے بائی ہک اور بائی کروک ہی وانٹس ٹو بیکم دی سپر پاور۔ تو وہ اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹسل سٹارٹ ہو گئی۔ تو اس کو کولڈ وار کا نام کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ یہ پہلی وہ وار تھی جو بغیر ویپنز کے لڑے گئی۔ یو کین سے دیٹ دس از دی وار آف آئیڈیاز۔ یہ ایک آئیڈیاز کی وار تھی۔ ان دونوں کنٹریز نے اپنے آپ کو سپر پاور بنانے کے لیے انہوں نے کیا کر دیا کہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایڈوانسمنٹ کی طرف، ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنی ترقی کے لیے کوششیں شروع کر دیں، ٹیکنالوجی کے اندر کافی چینجز لے کے آئے۔ نیوکلیر ویپنز دے انوینٹڈ نیوکلیر ویپنز۔ اس کے علاوہ سائنٹیفکلی، اکانومیکلی، فائنینشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان دونوں نے سپر پاور بنانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اس طریقے سے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ آئیڈیاز بھی تھے، جیسا کہ یو ایس اے جو تھا، یو ایس اے وہ کیپٹلزم کو پروموٹ کر رہا تھا، تو جس کے اندر پبلک پرائیویٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنرشپ چاہتے تھے کہ کیپٹلزم کے اندر بیسیکلی یہ کانسیپٹ ہے، ایک تھیوری ہے جس کے اندر آپ جو ہے پرائیویٹ لوگوں کو اگر فار پرافٹ وہ کوئی لینڈ رکھنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی مثال کے طور پر کرنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر پراپرلی ہاں وہ اسٹیٹ کو اگر ٹیکسز وغیرہ پے کر رہے ہیں تو اسٹیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، کہ اسٹیٹ تو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو اس کے برعکس جو تھا یو ایس ایس آر کمیونزم کو پروموٹ کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے یہ آئیڈیاز کو بھی پروموٹ کر رہے تھے۔ کمیونزم کیا ہوتا ہے کہ تمام جو ایسٹس ہوتے ہیں اسٹیٹ کے وہ تمام گورنمنٹ کے پاس رہتے ہیں، پبلک پرائیویٹ آنرشپ کو زیادہ وہ پریویلیج نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورز، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ لوگوں کو لیمیٹائز کر دیا جاتا ہے، ان کے ایک لیمٹ سے زیادہ وہ کوئی ایسٹس نہیں رکھ سکتے، کوئی مثال کے طور پر اپنی پراپرٹی وغیرہ پرچیز نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے ان دونوں کے درمیان میں یہ آئیڈیاز کے ساتھ ساتھ ان کی مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے ان کے یہ آئیڈیاز بھی پروموٹ ہوتے گئے۔ تو آفٹر یعنی کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ ورلڈ ہیز بین ڈیوائیڈیڈ انٹو 3 بلاکس کے اندر ڈیوائیڈ ہو کر رہ جاتی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہوتا ہے وہ ویسٹرن گروپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر کنٹریز ہوتے ہیں جو یو ایس ایس آر، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوویت یونین جو ہوتا ہے وہ ایسٹرن گروپ کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا نان الائنڈ گروپ، ایک وہ گروپ بھی ہوتا ہے جو کہ نہ ایسٹرن نہ ویسٹرن ان دونوں کے، بلکہ وہ نیوٹرلٹی شو کرتا ہے کہ وہ کولڈ وار کے اندر حصہ ہی نہیں لیتا۔ اس طریقے سے یہ پراپرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وار چلتی رہتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر کے اندر میں پراپرلی آپ کو اس کی کانسیکوینسز بھی بتاؤں گا، اور اس کی اینڈ آف دی کولڈ وار کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کولڈ وار کس طریقے سے اینڈ ہوتی ہے۔ تو ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اس ٹاپک کی اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے اندر آئی تھنک سو کہ میں نے اسٹوری ٹائپ بتانے کی کوشش کی ہے، سلائڈز بھی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی گئی ہیں۔ اگر آپ لوگ اس کو یہاں سے ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو دیر از نو پرابلم ایٹ آل، آپ اس کو تسلی کے ساتھ سلائڈ کو بھی آپ یہاں سے بھی اس کو زوم کر کے بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو ٹاپک اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اف یو ہیو اینی کویسچن، ڈو رائٹ یور کویسچن ان کمنٹ باکس، hit the like and subscribe button if you haven't yet. Stay tuned and Allah Hafiz.